جناب سید شاہ زیب حسین آف لاہور علی عباس اصغری کے لیے سارے یک زباں کے بولو استقبال کریے۔ نعرہ تکبیر۔ میں نہیں بھئی لنگر سارے کر لیا ہے، 100 بھی سارے بڑا رج کرے ہیں، نیاز حسین 1 گھنٹہ پڑے ہیں تو اسی یا کیا بندے جگائے دے، لیکن سارے بولے ہیں نعرہ تکبیر۔ چند بندے ایڈو ویکھو یار، سارے مجمع ایڈے ویکھو، مجلس ایڈے شروع ہوئے ہو جا رہے ہیں پڑھ کے مجمع ہوندے رانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمن آل محمد تے لعنت، جیڑا نہ کرے اس دے پیو تے بھی لعنت، بآواز بلند صلوات۔ یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں؟ یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں؟ یقیناً علم اسی کو ملے گے ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ جیو یقیناً علم اسی کو ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جبریل جھولے، حسین جھولے میں جب بھی سوتے، ارے ملک دھلاتے تھے جا کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھولا کل ایمان آ رہے حیدری۔ آواز بلند صلوات۔ حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الانتہی التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں میرے وطن پاکستان کی محافظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ تکلیف نہ سمجھے تو آمین سامین ضرور کہیے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے؟ کہاں پہ؟ ٹاؤن شپ لاہور۔ ٹاؤن شپ لاہور میں کیا پڑھا تھا؟ اچھا، کب پڑھا تھا؟ کوشش کرتے ہیں۔
اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ کوئی مصرع یا کوئی لائن کوئی سینٹنس یاد ہو تو مجھے بتائیے. پڑھو جی پڑھو. بات شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ. اچھا پڑھنے والے میرے عقب میں برسلم پر موجود ہیں انشاءاللہ. نظران عقیدت پیش کرتے ہیں. جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ، فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. اجازت لے کے بات شروع کی ہے سر جی. بابا علامہ ریاض رضوی صاحب بڑے ریسرچر آدمی ہیں اور بہت تحقیق والے انسان ہیں. مالک انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. بنتا تو نہیں ہے کہ میں ان کے بعد کچھ پڑھوں. میرے سینئرز میں ان کا شمار ہے, بہت زیادہ سینئرز میں, تو جیسا بھی ہے سنوں کیجیے گا. 6 مصرے آپ کو سناتے ہیں, اس کے بعد 6 مصرے اور آپ کو سنائیں گے, اور ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. سامعین, مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. کرنی تو نثری تھی لیکن اب ایسے کوئی شعر پڑھنے کی طبیعت ہو رہی ہے, شعر پڑھتے ہوئے مدت ہو گئی ہے, پڑھ نہیں ہے قسم سے چھوڑ دی ہے. اتنے خوبصورت وہ خطابت کر گئے ہیں تو آپ کو 2-4 شعر سناتے ہیں. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین میں یاد آ گیا تو میں تیری مرضی کا پڑھ سکتا ہوں. جتنی دیر میں میری مرضی کا پڑھتا پیا میری مرضی کا سننا بھی ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. کون کہہ رہا ہے, کسے کہہ رہا ہے, کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. 28 رجب میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. 27 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام کو مدینہ میں دربار ولید میں بلایا گیا. اور جب دربار ولید ملعون میں پتہ چل گیا, اطلاع پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بات سننے کے لیے دربار میں تشریف لا رہے ہیں, تو اس وقت اس نے تمام درباریوں کے ساتھ مل کے ایک پلان کیا, ایک مشورہ کیا. وہ پلان ان کے 2 تھے. پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جس وقت حسین داخل ہوں کوئی درباری حسین کے احترام میں کھڑا نہیں. یا صلوات تلاوت فرمائیے. بلند ہنستے نہیں ہے بیٹا, بابا سے بلند صلوات تلاوت. کوئی نہیں کوئی نہیں. اے باپ دوبارہ صلوات تلاوت بیٹا. نہیں 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 وہ بچے نہیں, پلیز شرارت نہیں کرنا. بارے دیگر صلوات تلاوت لگی تو نہیں, بچ گئے ہو نا, بچے تھے ساری. مولا اجر دینے چیزیں چلتی رہتی ہیں. میری مخدومہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. چلیں آپ تھوڑا سا ادھر آئیے. مجھے خود بھی افسوس ہے لیکن اب یہ اللہ کی طرف سے ہونا. طبیعت ہے تو مجلس سنائیے یا بیٹا ایسا نہیں کرتے. کوئی گرے تو اس پہ افسوس. آپ لوگ میرے سے چھوٹے ہو, آپ لوگوں نے بڑے ہو کہ امام حسین کا عزادار بننا ہے. کسی کو تکلیف پہنچے تو اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, ہنستے نہیں ہیں. ہم نے ان ہستیوں کو نہیں مانا جو کسی کو دکھی دیکھ کے ان پہ ہنسا کرتے ہیں. ہم نے ان کو مانا ہے جو کسی کو پریشان دیکھے تو اس کا دکھ بانٹتے ہیں. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے. صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ پڑھو جی پڑھو. پڑھتے. پہلا مشورہ جی کیا ہوا تھا کہ حسین علیہ السلام نے احترام میں کوئی کھلوے نہیں. توجہ ہی ہے, کوئی شے نہیں ڈاندی, میں گارنٹی دیتا ہوں. بس تسی نے ڈھویا ہے اتنا ہی ڈھویا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا مشورہ کیا ہوا تھا کہ کوئی حسین کے احترام میں کھڑا ہو. دوسرا مشورہ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ یہ جو دربار کے دروازے پہ پردہ ہے نا, دربانوں کو حکم دیا گیا کہ تم نے حسین کے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا. علی کا لال خود آ کے پردہ اٹھا کے نیچے سے گزرے گا جب, اور میں جب حسین مدے مزہ کر رہے ہیں یار پلیز, جب حسین علیہ السلام ایسے پردہ اٹھا کے نیچے سے گزریں گے
تو آٹومیٹکلی علی کے لال کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا. پہلا مشورہ یہ تھا کھڑا کوئی نہ ہو, دوسرا مشورہ یہ تھا پردہ نہ ہٹایا جائے. منصوبہ یہ ہے کہ پردہ اٹھا کے جب نیچے سے گزریں گے نا تو سر خود بخود جھک جائے گا. آپ عالم دین بیٹھ رہے ہیں, میں مدد مانگ رہا ہوں, اس جملے میں مجھے اس مشکل موڑ سے گزاریے. اب کوئی نہ میں ڈھا انڈا دیتا, باقی اللہ لو خیر ہوئے تھا. یہ دو منصوبے تیار تھے, لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو میرے امام پردے کی اس جانب کھڑے تھے, اور میرے آقا کو حالت حال کی آ گئی ہو گئی کہ ان ظالموں نے اندر کیا منصوبہ کر رکھا ہے. علی کے لال نے پردے کے اس جانب کھڑے ہو کے کچھ نہیں کیا. مظہر العجائب کے مظہر العجائب, بیٹے نے بس اپنی پلک جھپکی, ہوا کا جھونکا آیا, پردہ اڑا کے لے گیا. علی کا لال دربار میں داخل ہوا. ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ظالم تو نے دیکھ لیا, تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا لیا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل باتیں بلند ہو رہی ہیں. میرے مولا ان آوازوں پر اپنا رحم فرمائے جو پیچھے ہیں. مل کے نعرے حیدری. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میرے نال لیو, اور میں ڈھانڈا دے. ارے تیری رعایا نے نہیں اٹھا. بہت شکریہ بھیا, یہ ہاتھ سلامت رہے. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے. آنا ان کو زور مرشد اتنا پا دیتا ہے کہ میں نامنا پہ ہے. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری شاہزیب پیر ہماری رعایا نے اٹھا دیا. بتا مجھے کیوں بلایا. بلکہ بات تھوڑی سی بنا کے کرتے ہیں. اب میرے امام نے چلنا شروع کیا. پہلا قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم. بحرین سے واپسی میں پہلی مجلس ہے کہ مولا کی قسم, پاکستان میں یہ پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں. مولا کا واسطہ مزہ خراب نہ کیجئے گا. ان علمین کا واسطہ جملہ ڈیزرونگ ہو تو, جملہ ڈیزرونگ نہ ہو تو آپ کا رائٹ ہے یار, آپ چپ بیٹھے. آپ سمجھیں نہیں تو آپ کیوں بولیں گے. اگر سمجھے تو آپ کا دل آپ کو مجبور کرے گا. اس کی گارنٹی عسکری ممبر پہ لے رہے ہیں. پہلا قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم علی کے لال نے ابھی دربار میں نہیں رکھا تھا. یا تخت والی مسند سے امام حسین علیہ السلام کے احترام میں سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہوئے گا. مجھے شعر پڑھنے میں وہاں پہ آ رہا ہوں, خطابت نہیں مجھے کرنی. سب سے پہلے میرے محترم, سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو, پیچھے والے احباب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب مل کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشانیاں خم کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا. اب جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے تمام وفادار بھی کھڑے ہو گئے. اب علی کے لال بیچ میں سے گزر رہے ہیں, اور دائیں سے کوئی کھڑا ہو گیا, کوئی بائیں سے کھڑا ہو گیا, کوئی آگے سے کھڑا ہو گیا. ہر کسی نے اپنی مسند چھوڑ دی. پروٹوکول یہ ہے کہ میرے مولا درمیان سے گزر رہے ہیں. اب میرے مولا جہاں تو سیدھے رہے ہیں, یہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام. وہاں پہلے بولنے کا شکریہ, وہاں آگے سے جملہ لطف دے گا. آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, مولا میرا سلام, آقا میرا سلام. سرکار تشریف لے آئے, سرکار ہماری خوش بختی ہے. تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا اور فرمایا بتا مجھے کیوں بلایا. اس نے ہاتھ مان کے کہا سرکار بات بعد میں کریں گے, پہلے یہاں تشریف لائیں, میرے تخت پہ بیٹھے. اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا جاہل تجھے پتہ نہیں قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. کوئی ہو جو مشکل بات میں خریدار ہو, میرے مولا سلامت رکھے. بہت خوبصورت ماحول ہے. مل کے مولا نہ رہے حیدری. ارے تجھے نہیں پتا اللہ کے بندے, قرآن تو رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. ساری بات سمیٹ لی. بتا مجھے کیوں بلایا. اس نے کہا اچھا آپ کو پتہ ہی ہے میں تو یزید کا نوکر ہوں, اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ حسین یا میری بیعت کریں یا سر کاٹ کے مجھ تک بھیجو. آپ کیا جواب دیں گے. خاتمہ میں حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا. خدا کی قسم تعریف کے فکریں ہیں, یہ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے. میں کہتا ہوں ایک پوری مجلس سجنا علامہ علی کی نقل پہ, اور ایک صرف ایک ایسا بلکہ انشائیہ ہو, یا میں کہتا ہوں ایک ایسا سیمینار ہو, مجلس تو نہیں سیمینار ہو, جس میں علامہ نقل پہ بات ہو, پھر بتایا جائے کہ وہ ہستیاں کون تھیں. یاد رکھیے گا جو لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے وہ ہمیشہ جہالت میں جیتے ہیں. علامہ نقل اللہ اللہ خدا کی قسم ہے. یہ اسٹوپڈ لوگ ہیں, یہ ان کی مخالفت کرنے والے اور دائیں بائیں. انسان کو لقب دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. علامہ علی نقی نقل مرحوم, ان کی پوری تقریر ہے فلسفہ بیعت کو لے کے. فلسفہ ابھی مجھے بات نہیں کرنی تھی, میں گھنٹہ اس بات پہ بات کر سکتا ہوں علامہ نقل کی گفتگو پہ. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں. ڈھیر سوال آپ کو قبلہ رضوی صاحب دے گئے ہیں, میرے بڑے ہیں, لیکن تو سواد ہو سی جڑی گل میں تو دے کے جا رہے ہیں. علامہ نقل فرماتے ہیں سمجھ میں نے دیکھو علامہ نقل سوال دے رہا ہوں کرنا. ارے سمجھ نہیں آتی,
عقل سوچ سوچ کے دماغ بند ہو گیا ہے خدا کی قسم. بھئی 9 لاکھ کا لشکر ایک ملعون کے ساتھ ہے, وہ پھر بھی بیعت 72 سے کیوں مانگ رہا ہے؟ بیٹھا ہے علامہ نقل کے فکرے ہیں, علی عباس کا جملہ نہیں ہے. اے یاد رکھے زمانہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. ایک وہ شہزادہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی ہو, وہ اپنا ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ پہ رکھ دے. عقل اس چیز کو تسلیم کہاں, حسین کہاں, یزید. اب تو جب سے ٹک ٹاک آیا خدا کی قسم ذاکروں کی محنت ویسے بڑھ گئی ہے. ایک بندہ مجلس پڑھتا ہے پہلے کو 2 مہینے ٹوٹ دیا, ہون پہلے ہفتے کی گھر سے نکل میں دیئے. فرق بہت زیادہ ہے. حسین نقشہ جور و جفا بناتا ہے, یزید اس پہ خط کربلا بناتا ہے. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, میں مصرع تبدیل کر گیا معذرت. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر جی ذہن اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا, کہاں حسین کہاں یزید. یہ سوال آ ہی نہیں سکتا کہ حسین یزید کی بیعت کرے. یہ کہنا شیعہ بچے سے بہت آسان ہے. جی کیا ہو گیا حسین نے یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ سوال بہت آسان ہے. یہ سوال ہم سے بند کیا جائے کہ حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کا اتنا انکار کیوں تھا. یہ سوال خود سے کیا جائے کہ یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا. ماشاءاللہ کیا کہنے, ماشاءاللہ. میں خدا کی قسم بہت فلسفیانہ گفتگو کرتا ہوں اور آپ کو ایسا سا راہ دے رہا ہوں, سوچنا آپ نے ایسا. میں آپ کو راستہ دے رہا ہوں, چلنا اس پہ آپ نے. منزل آپ کو سامنے نظر آئے گی, سفر آپ کو کرنا پڑے گا. انگلش والا سفر بھی اور اردو والا. خط پڑھ گیا حسین کے ہاتھ. میرے مولا نے پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا, خط پھینک کے چلے واپس پڑھ لیا. دروازے کے قریب تھے, پیچھے سے ولید نے آواز دی, سرکار میں جو یزید کا نوکر ہوں. اس نے جو کہا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں اسے کیا بتاؤں گا, کچھ تو بتاتے چلیں. علی کے لال نے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا پریشان کاہے کو ہوتا ہے, ارے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے, اسے لکھ دے. حسین کا اعلان ہے, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. آپ کو بولنا چاہیے تھا, ویسے آپس کی بات ہے, آپ میرے یہاں سامنے بیٹھے ہیں. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے. کوئی نہیں نا, اوکے آل رائٹ, فتوہ دیو, ریڈی, پڑھئے شعر ماشاءاللہ پرفیکٹ نا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو جناب ناظرین حسین دوجہ میں سے گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. کیا کہنے یزیدیوں, حسین لکھو کہ ہمارے, کیونکہ میں علامہ اقبال پڑھ کے بیٹھا, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. فرمیش کی تھی جیڑی میری یاد ہی نہیں, یہ اپنی میری یاد ہی نہیں پہ دیتا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کلام نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. پہلے بندے سے لے کر میرے معزز اور محترم جناب یہ میرے پیارے پنجاب پولیس کے اہلکاروں تک, یہ ہماری حفاظت پہ کھڑے ہیں. میرے مولا ان کی حفاظت فرمائے. پولیس والے 2 کھلن تا امام حسین تا ذاکر بھی ہیں تا تھوڑا مہمان بھی ہیں. اتنی تو چلو میری مانی لے سن امام زمانہ بس نہیں رکھنے. تکلیف جڑے میرے پولیس والے بیران میں تھوڑے کو داد نہیں پہ مگتا, تسی تکلیف ہے کرنی ہے. جڑا بندہ میں 10 دیوانا کہ بولیا نہیں مولا بڑے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے.
علی کے لال نے فرمایا ولید پریشان نہ ہو، میں حسین کہہ رہا ہوں لکھ یزید کو، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ مل کے بولو حیدر حیدر، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ تھوڑی جی کو بند کر، ارے بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ۔ اللہ دا نام ہے، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو نغمگی کے حوالے سے نہیں دیکھنا، اس کو چاشنی کے حوالے سے بھی نہیں دیکھنا، اس کو لغوی اعتبار سے بھی نہیں دیکھنا۔ جناب مولانا، جملے کو تفہیمی نقطہ نگاہ سے دیکھنا، اسے جمالیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھنا کہ اس میں گہرائی کتنی، اس کی ڈیپنس کا اندازہ۔ ولید نے کہا حسین کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا سا کام ہے، یزید کے ہاتھ پہ اسے اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرے، کیا ہوتا ہے؟ باپ کے دشمنوں کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد علی کے لال نے جلال میں آ کے فرمایا او بدبخت، تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا جملے کو تفہیمی نقطہ نگاہ سے دیکھیے۔ تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا؟ اس نے کہا بتائیں کہ یہ ہاتھ کھول میرا بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تو نے پوچھا ہے تو پھر سن، یہ ہاتھ دیکھ اور اندازہ لگا۔ 3 شعر میں اور پڑھنے میں برداشت کر۔ حسین فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ جناب آدم کا نصیب، جناب نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کا نصیب، جناب عیسیٰ موسیٰ یحییٰ خضر علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام، تمام انبیاء کے ہاتھوں پہ ان کا نصیب ہے۔ فرمایا جاہل بدبخت ادھر دیکھ، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ مولا کا واسطہ، میری ہتھیلی کو، نا ساتھ نہیں چھوڑنا، میری ہتھیلی کو۔ بھائی جان اگر آپ کیمرہ مین نہیں ہیں تو مجھے داد دیں، اور اگر کیمرہ مین ہے تو کیمرہ پھیر کے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ فرماتا ہے مجھ سے بیعت کا تقاضا کرتا ہے، تو نے پہچانا ہی نہیں۔ ارے میرا بھرا دسنا ضرور ہے، گل ہاتھ دے دے کیڑا ہاتھ نہیں بلند ہوندا۔ ارے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے۔ علی کے لال نے فرمایا سوارے دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب۔ آئے ہائے، میرے مولا سلامت رکھے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے سوارے دوش رسول کیا ہے، سوارے دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے۔ ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ 6 مصرے اور سنیں، بور تو نہیں ہوتے جنت بڑی پئی ہے صاحب مجھے۔ اچھا دیکھیے سامعین گرامی، مسئلہ یہاں پر صرف شیعوں کا نہیں ہے، میرے یقیناً اہل سنت بھائی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یقیناً بیٹھے، نہیں بھی بیٹھے ہوں گے تو اس کیمرے پہ دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ یہ جو سینہ ہے نا، میں اسے چیر کے آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جو میرے اہل سنت بھائی اس مجلس میں آتے، ہمارے بھائی ہیں، شکریہ جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ، ہم ایک ٹفن میں لنچ شیئر کرتے ہیں، ماشاءاللہ بے شک۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو کلین ایج سے باہر ہوں اور میں شیعہ سنی کی بحثوں میں پڑ جاؤں۔ کمال ہے، آپ لوگ تو ساتھ چل ہی رہے ہیں، مجھے اپنی بات ان تک پہنچانا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، اور ان تک بھی اپنی بات کو ایسے پہنچانا ہے کہ انہیں لگے کہ کسی پہنچی ہوئی ہستی نے ان لوگوں کی تربیت کی ہے، انہیں پتہ لگے کہ ہم نے کن کو مانا ہے۔
जियो اور ہم نے کیسا مانا. जियो जियो علی والا اپنے آپ کو کہلوا کر کسی کو گالی دینا اس سے بڑا اسٹوپیڈزم ہو ہی نہیں سکتا. زندہ باد اگر اپنے آپ کے نام کے ساتھ علی والا یعنی علی ولی اللہ اگر پڑھ لیا ہے تو ہر باہر سے آنے والے کو سینے سے لگاتا ہے. اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ضروری ہوتا تو علی کا لال ہر کو کبھی سینے سے نہ لگاتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھیے میں بات ہی امام حسین علیہ السلام اور یزید کی کر رہا ہوں. یہاں بیعت مانگی جا رہی تھی اور یہی سب سے زیادہ فیصلہ کن مرحلہ تھا تاریخ اسلام کا. ماشاءاللہ اس سے زیادہ ظاہر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں ممبر پہ ہاتھ مانگ کے کہہ رہا ہوں جو اہل سنت ہیں وہ اہل سنت رہیں, جو شیعہ ہیں وہ شیعہ رہیں, وہ وہاں رہیں آپ یہاں رہیں, بس مل کے سب حسینی ہو جائیں. زندہ باد کیا ماشاءاللہ میرے تمام اب یہ شعر پڑھنے سے پہلے میں نے اسی لیے اپنے اہل سنت بھائیوں کو اور دوسرے مکاتب فکر والوں کو بلایا تاکہ وہ اس چیز کو زیادہ غور سے سنیے کہ اس میں بات دینا کیا چاہ رہا ہوں, اس بات کا مصدر کیا ہے. ماشاءاللہ. اس نے کہا بیعت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حسین فرماتے ہیں بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہسٹری ماضی تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی. اس نے کہا آپ اور یزید کی بیعت کا تعلق تاریخ سے کیا ہے؟ علی کلال نے فرمایا بہت گہرا تھا. اس نے کہا یہ دیکھیے گا مجھے اہل سنت بھائیوں کی دعا چاہیے, آپ لوگوں سے حوصلہ افزائی ہوگی, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس نے کہا کیا تعلق ہے, آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حسین فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں؟ حسین فرماتے ہیں خود بتا, کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو. نہیں زور لینا, چلو میں پیار نہ تھوڑے تک گل نہ کیا بات آپ بہت شکریہ نمازی چہرے سلام پیار سے بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں گے نمازی چہرے مجھے ارے کبھی ہوا ہے, اب وہ دیکھیے شعر پہ شعر پڑھا تھا, بات کی بزرگوں کی بھی دعا. کبھی ہوا ہے مزاج آدم, میں خدا کی قسم سنجیدہ طبقے میں پڑھنے کا قائل ہوں, میں ہلے اور وہ اس چیز والا نہیں ہوں, میں ممبر کو کھیل بنانے والا. آپ شعر بھی پڑھوں گا تو اس کے پیچھے آپ کو پوری داستان ہوگی. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا, کہتا ہے نہیں ہوا. سرکار فرماتے ہیں خود بتا کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا. یار کیا مزہ ہے خدا کی قسم, کیا مزہ ہے اس میں. جناب نوید عباس نوید آپ کے فیصلہ آباد کے شاعر ہیں, بہت اچھے, میرے مولا انہیں سلامت رکھے. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا, کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں میں پھر سوال کرتا ہوں, مجھے بتا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا؟ انکل میرا ساتھ میں سنیے. فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا. پچھلی صف کے مومنین تک مجھے چل کے بھی آنا پڑا تو خدا کی قسم میں آؤں گا, کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جیسے تو میری گل ٹپے. حسین فرماتے ہیں یہ چاروں کام ہوئے ہیں کہیں پہ؟ کہتا ہے نہیں ہوئے. حسین فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. حسین کی قسم مل کے بولو نعرہ حیدریہ. اللہ کہاں لکھا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا بھی؟ ماشاءاللہ. ارے یہ وہی تو ایجنڈا تھا جو میرے مولا نے کربلا کے میدان میں اٹھایا. اور محمد والے محمد صلوات. مولا بڑوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقبل اللہ. ماشاءاللہ. بات آگے کی کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جسے میرے مولا نے کربلا کے میدان میں اٹھایا. سبحان اللہ. خدا کی قسم اس چیز کو میرے مولا نے کربلا میں ڈسکس کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ کو ایک مزیدار بات, اب یہ بھی جملہ علامہ نقل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین گرامی یہ جو بندے بات کرتے ہیں نا کہ ظاہراً
لیکن میرے لبرل دوست میں ذرا ان کی تسلی کرواتا چلوں کہ ظاہراً تو چلو یزید جیت گیا تھا لیکن حسین علیہ السلام کی نسلوں پہ فتح رہی ہے. یہ جو ظاہراً یزید کی جیت کہتے ہیں نا, مجھے ظاہراً جیت سے بھی انکار ہے. ماشاءاللہ بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بالکل. اور میرے بھائیو یاد رکھنا, دنیا کی کسی بھی لغت میں جیتنے کا مطلب مار دینا نہیں ہوتا اور ہارنے کا مطلب مر جانا نہیں ہوتا. بے شک ماشاءاللہ. کامیاب, کامراں, میں دوبارہ اپنے پیارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ملا رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ کام ہمارے پاس کار کے معنی میں آتا ہے, اے چکلیا, یہ کام فارسی زبان جہاں کا یہ لفظ ہے نا, وہاں کام مقصد کے معنی میں آتا ہے. کامیاب, کامراں, جیتنا یعنی اپنے مقصد کو پا لینا. ناکام ہونا یعنی اپنے ہارنا نہیں, اپنے مقصد کو نہ کامیاب ہونا. کامیاب ہونا مقصد پانا, جیتنا نہیں. ناکام ہونا مقصد ہاتھ سے نکل جانا, ہارنا بھی نہیں. اگر یزید کا مقصد یہ تھا کہ وہ حسین کو مارنا چاہتا تھا اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے, تو اعلان کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, یزید جیت گیا. لیکن یہ مقصد کب تھا کہ وہ مارنا چاہتا تھا اور یہ بچنا چاہتے تھے؟ ارے مقصد تو یہ تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اب اگر وہ بیعت لے لے تو کامیاب, بیعت نہ لے تو وہ ناکام اور ناکامیاب ہوا. خدا کی قسم یہی تو وجہ تھی کہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں علی کے لال نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا, تم سب آئے ہو مجھ سے بیعت لینے اور میری ذات بہت دور کی ہے. وہ جو شام والا ہے نا, اسے کہو یہاں خود آئے اور یہاں آ کر حسین تو بہت دور, حسین کے جون سے بیعت لے کے دکھا. اس بات کو سمبل لے لیا گیا کہ حسین یزید کی بیعت کریں گے. اب ایسا کیا کب سے ہو گیا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے والا شہزادہ شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا؟ ان نمازوں کا وارث, قرآن کا وارث, مصلوں کا وارث, مسجدوں کا وارث. اور کہاں یزید؟ علی کے لال نے یہی تو فرمایا, آخری 6 مصرے پڑھو, علی کے لال نے یہی تو فرمایا تھا کہ مجھ سے لڑنا بعد میں صرف تقابل بتا رہا ہوں کہ تم کہاں اور میں کہاں. پھر اپنے اندر سوچنا کہ تمہارا میرے مقابلے میں آنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آخری 6 مصرے ممبر اسکری چھوڑا, خدا کا واسطہ ایک بات بھی اپنے ساتھ لے جانا, میں اسی پہ راضی ہوں. اللہ کرے کہ میری بات کسی تک پہنچ جائے, اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میرا سامان سفر کیا, میرا توشہ آخرت اسی میں مکمل ہو جائے گا. علی کے لال نے فرمایا, مجھ سے لڑتے ہو, جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. میرا برا پھر کیمرہ ایک باری میں آتا ہے مجمع شاہزے برا اپنے پیرا تے اٹھی کے بولے نا, ان دی گال تھوڑی ہے تیرے برا دی گال دا حق ادا ہی نہیں تھیندا. حسین بادشاہ دی قسم مسکان میری جھولی سٹ تے میں ویندا کھڑا ہے, تو خدا دی قسم میری نوکری مک گئی. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. ارے شرم نہیں آتی حسین سے لڑائی, اور شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنہ مرتضیٰ کی عداوت میں پل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے. ارے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے. یہ کہہ کہ علی کے لال نے تلوار چلائی, پے بپے زلزلے اور ثبات قدم, کیا جگر تھا تیرا الاما الاما. پڑ گئی تھی تذبذب میں نوح بشر, تھک چکے تھے خرد کے سبھی کارواں.
عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، فکر کے بامودر ہو چکے تھے دھواں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، تجھ پر ہونے لگا تھا خدا کا گمان۔ خدا کی قسم آپ کو بتانا چاہتا ہوں حسین علیہ السلام کریم کتنے ہیں۔ مصرع پھر سنو مصرع۔ لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، مولانا مجھے آپ سے تائید چاہیے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مولانا کا بیٹا ہوں، الحمدللہ میرے والد در سے خارج تک آل محمد کی نوکری کو مقدس میں کرتے رہے، خادم آل محمد، ایک چھوٹا سا گھر ہے، تربیت ہی خدا کی قسم ایسی ہوئی ہے۔ مصرع خدا کی قسم، کریم، یہاں بھی حسین علیہ السلام کی کریمی، خدا کا گمان، یہ کام بندوں کے بس کا نہیں ہے۔ وہ خدا کہہ رہے تھے، پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا بات ہے۔ یہ سجدہ بہت مشکل ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تھے، میں کہتا ہوں کائنات آدم و عالم کا سب سے پر اسرار وقت وہ تھا جب علی کے لال نے سجدے میں سر رکھا تھا۔ خدا میں علمین کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، نماز کو بھی حسین جیسا نمازی نہیں ملا۔ اس گرمی کے موسم میں جہاں حبس ہو رہی ہے اور اندر خدا کی قسم مسجد میں دروازے بند کر کے کوئی بندہ نماز پڑھنے جائے، اس کی کوشش ہوگی جتنی جلدی میری نماز مکمل ہو اور میں باہر نکلوں۔ تم نے دنیا میں کوئی ایسا نمازی دیکھا ہے جس پہ سورج کی 40 آنکھ کھل چکی تھی اور وہ مزید توانائی سے کہہ رہا تھا سبحان ربی اللہ؟ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی۔ جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری ہے۔ غالباً میر انیس کا کلام ہے، جناب میر انیس کا، جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی۔ چوتھا مصرع، خدا دی قسم قیامت تو ہے جو تسی منظر ویکھو تا، بچھ بچھ گئیں صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرح ادھر آئی وہاں چلی، دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ علی کا لال جنگ کر رہے، دینے کو داد عرش سے۔ سامعین گرامی، قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں چلے کاٹتا تھا۔ جناب مولانا خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب جیسی شخصیت نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے، تب پڑھ۔ وہ کہتا ہے ایک بار میری ظافر جن سے ملاقات ہوئی، ایک آنسو مجھے جائیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، مکمل ایک مضمون ہے، ظافر بتائیں کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، نیتی بیٹھے ہیں ذاکر جملہ کزان ہو سی تو بہن خدا دی قسم کہہ رہا جملہ وے میں وقت آتا پہ جے نیتی بیٹھے نا تے جے تیری ہنج ڈھے پڑے تے جو دعا دل وچ ہے جڑی رکی پئی ہے منگ تے صحیح ایک باری، ہنج ڈھوے منگ تے صحیح ایک باری، یار میں ایتھے ہی اے میرا گریبان حاضر ہے، منگی صحیح ایک باری، اونج منگی جے میں جملہ اکھدا رہے ہیں۔
इदी क़यामत आमेज़ एक बारी वेखी ज़रूर, इन्हों महसूस ज़रूर कर। जब तमाम मज़मून मुकम्मल हुआ तो अब उसने सवाल किया, ज़ाफ़िर मेरे सवाल तो हो गए, मेरा आखिरी सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या करबला में कोई ऐसा मकाम था जहाँ वाकई आप तड़प गए हो? अब ज़ाफ़िर जिन रिवायत कर रहे हैं, फरमाते हैं हूँ तो मैं जिन, मेरा बिरा में सिर्फ हाय पे मंगता और कुछ नहीं, सिर्फ हाय। हाय तो क्या लगता है? फरमाते हैं एक मकाम हूँ मैं जिन, लेकिन करबला में अंकल जी एक मौका ऐसा भी था, ज़ाफ़िर फरमाते हैं जहाँ मेरी अपनी रूह कांप गई। वो लियाकत मनवाना साहब का जुमला है, मेरे मौला उनका साया सलामत रखे, फरमाते हैं ज़िक्र दी मंजिल न मुका भाई ज़ाकिर आंखें के ली दी दी चादर लथी ते वक्त तेरी हंज आवे। एक बारी नदी अमीरी सुन के भी वे कि अमीर कितने आन ते उम्मत नाल कीता के वे। मैं एक जुमला आता पे खुदा दी कसम जे समझ वंजे ना रात बिस्तर ते रोण वास्ते ये एक जुमला काफी है। ज़ाफ़िर वो कौन सा मकाम था जहां आपकी अपनी रूह कांपी? ज़ाफ़िर फरमाते हूँ मैं जिन, लेकिन जहां मेरी अपनी रूह कांपी जब मैं करबला में दाखिल हुआ तो वो पहला मंजर ही हुसैन की तन्हाई का था। अली का लाल पुश्त जुलजना पे अकेला रह गया। अली का लाल दाएं बाएं देख के कहता था अकबर, अब्बास, ओन, मोहम्मद, कासिम। कोई आवाज पे लब्बैक नहीं कहता था। ज़ाफ़िर फरमाते उस वक्त मैं अली के लाल के पास गया, मैंने कदमों पे सर रखा, मैंने हाथ मार के कहा मौला मुझे छोटा सा हुक्म करे, मैं 9 लाख के सर काट के आपकी नालैन पे रखता हूँ, मौला मैं भी इनसे इंतकाम लेता हूँ। ज़ाफ़िर फरमाते मर जाता मैं वो मंजर न देखता। अली के लाल ने रो के फरमाया ज़ाफ़िर मेरे पास लश्कर की कमी नहीं, तू जिन्नात का लश्कर लेके आ गया, मेरे पास मलाइक का लश्कर मौजूद है। ज़ाफ़िर लेकिन मेरा अदल गवारा नहीं करता, मैं नजर न आने वाली मखलूक को इनसे लड़ाऊं। ज़ाफ़िर तू चला जा, मैं तुझ पे राज़ी हूँ। सारा मज़मून मैंने छोड़ दिया। ज़ाफ़िर जिन फरमाते हैं मैंने हाथ मान के कहा मौला मर जाऊंगा, मौला आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अली के लाल ने रो के फरमाया ज़ाफ़िर अगर तू नहीं न जाना चाहता और रुकना चाहता है ज़ाफ़िर फिर मैं मोहलत देता हूँ, कुछ देर वो सामने वाले टीले पे खड़ा हो जा जब तक मैं इजाजत दूं। ज़ाफ़िर मिंबर में छोड़ दे पाया। ज़ाफ़िर जब मैं इमाम बन के हुक्म दूं ना करबला छोड़, ज़ाफ़िर उसके बाद तेरा करबला में रुकना हराम होगा। ज़ाफ़िर फरमाते हैं मैं उस टीले पे खड़ा हो गया, तमाम मसाइब ज़ाफ़िर जिन ने उसी टीले से खड़े होकर बयान किए। ज़ाफ़िर फरमाते हैं बस सारे मज़मून छोड़ दिया, बस अली का लाल जीन से ज़मीन पे आया, उसी सजदे पे आ गए। जीन से ज़मीन पे आया, सजदे आखिर में सर रखा मेरे इमाम ने। वहां से वो जालिम आया जिसके हाथ में कुंद खंजर था, उसने चलाने का इरादा किया, अभी पहली ज़रब नहीं चली थी, अभी हाथ उठा था। ज़ाफ़िर फरमाते हैं मर जाता मैं वो मंजर न देखता। अली के लाल ने सजदे से सर उठाया और रो के फरमाते हैं जालिम तूने मारने, मैंने शहीद होने, मेरा दुनिया में रहा कोई नहीं, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कर। ज़ाफ़िर फरमाते हैं जालिम रुका। अब अली के लाल ने सर उठाया, मुड़ के उसी टीले की जानिब देखा, मुझ में नजरें पड़ी। ज़ाफ़िर फरमाते हैं हैरान हो के हुसैन ने फरमाया ज़ाफ़िर तू अभी तक गया नहीं है? मैंने कहा मौला मर जाऊंगा और मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। कि बड़ा ज़ाफ़िर कहता है चीज निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं ज़ाफ़िर जल्दी कर करबला को छोड़ दे, उसकी वजह यह है मेरी माँ अपने बाल खोल के करबला की जमीन से पत्थर साफ कर रही है। ज़ाफ़िर मेरी गैरत गवारा नहीं करती, ज़ाफ़िर मेरी माँ मेरे लाशे पर माशाअल्लाह।